بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس حدیث سبق نمبر 14، نماز کی فرضیت اور وعدہ مغفرت۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہیں، جس نے ان کے لیے اچھی طرح وضو کیا اور ٹھیک وقت پر ان کو پڑھا اور رکوع و سجود بھی جیسے کرنے چاہیے ویسے ہی کیے اور خشوع کی صفت کے ساتھ ان کو ادا کیا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا اور نماز کے بارے میں اس نے کوتاہی کی تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے گا تو اس کو بخش دے گا اور چاہے گا تو سزا دے گا۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بندہ اچھی طرح وضو کرے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہو کر پوری قلبی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے تو جنت اس کے لیے ضرور واجب ہو جائے گی۔ پھر زید ابن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بندہ ایسی 2 رکعت نماز پڑھے جس میں اس کو غفلت بالکل نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز ہی کے صلے میں اس کے سارے سابقہ چھوٹے گناہ معاف فرما دے گا۔ ان احادیث میں فرمایا گیا ہے کہ جو صاحب ایمان بندہ اہتمام اور فکر کے ساتھ نماز اچھی طرح ادا کرے گا تو اولاً تو وہ خود ہی گناہوں سے پرہیز کرنے والا ہوگا، اور اگر شیطان یہ نفس کے فریب سے دھوکے سے کبھی اس سے گناہ سرزد ہو گئے تو نماز کی برکت سے اس کو توبہ و استغفار کی توفیق ملتی رہے گی، جیسا کہ عام تجربہ اور مشاہدہ بھی، اور اس سب کے علاوہ نماز اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بھی بنتی رہے گی، اور پھر نماز بجائے خود گناہوں کے میل کچیل صاف کرنے والی اور بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت و عنایت کا مستحق بنانے والی وہ عبادت ہے جو فرشتوں کے لیے بھی باعث رشک ہے۔ اس لیے جو بندہ نماز کے شرائط و آداب کا پورا اہتمام کرتے ہوئے خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کے عادی ہوں گے ان کی مغفرت بالکل یقینی ہے، اور جو لوگ دعوی اسلام کے باوجود نماز کے بارے میں کوتاہی کریں گے ان کے حالات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ جو فیصلہ چاہے گا کرے گا، چاہے تو ان کو سزا دے یا اپنی رحمت سے معاف فرما دے اور بخش دے، بہرحال وہ سخت خطرہ میں ہیں اور ان کی مغفرت اور بخشش کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ وقت پر نماز محبوب ترین عمل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ دینی اعمال میں سے کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ دینی اعمال میں سے کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کون سا عمل زیادہ محبوب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت کرنا۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کون سا عمل زیادہ محبوب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راہ خدا میں جہاد کرنا، یعنی خدا کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت جہاد سے افضل اور محبوب ترین عمل نماز کو بتلایا، اور بلا شبہ نماز مقام ہی یہی ہے، بلا شبہ نماز کا مقام ہی یہی ہے۔ نماز گناہوں سے معافی اور پاکی کا ذریعہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا بتلاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو جس میں روزانہ 5 دفعہ نہانا پڑتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا بالکل یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے خطاؤں کا دھونا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے یعنی نمازوں کے ذریعے سے 5 وقت کی ان کے خطاؤں کو دھوتا اور مٹا دیتا ہے۔ صاحب ایمان بندہ جس کو نماز کی حقیقت نصیب ہو جب نماز میں مشغول ہوتا ہے تو اس کی روح گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال و جمال کے سمندر میں غوطہ زن ہوتی ہے، اور جس طرح کوئی میلا کچیلا گندا کپڑا دریا کی موجوں میں
پڑھ کر پاک و صاف اور اجلا ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال و جمال کے انوار کی موجیں اس بندے کے سارے میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے، اور جب دن میں 5 دفعہ یہ عمل ہو تو ظاہر ہے کہ اس بندے میں میل کچیل کا نام و نشان باقی نہ رہ سکے گا۔ بس یہی حقیقت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کے ذریعہ سمجھائی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سردی کے ایام میں باہر تشریف لے گئے اور درختوں کے پتے خزاں کے سبب سے از خود جھڑ رہے تھے۔ یعنی خزاں کا موسم جو ہے، جو پتجھڑ کے موسم ہے، وہ پتے خود بخود اپنے آپ ہی جھڑتے ہیں اور جھڑ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے ایک درخت کی 2 ٹہنیوں کو پکڑا اور ہلایا تو ایک دم اس کے پتے جھڑنے لگے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ ابو ذر، میں نے عرض کیا کہ ہاں حضور حاضر ہوں یا رسول اللہ، آپ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن بندہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے، جب مومن بندہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ان پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا اللہ، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائیے، اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقتہ، ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، اور تمام امت مسلمہ کو بھی اللہ تبارک و تعالی 5 وقت کی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا نصیب عطا فرمائے۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنے عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق میں علماء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکر نصیب فرمائیے۔ یا اللہ، ہم نے آج احادیث مبارکہ سے دین کا جو علم حاصل کیا ہے، اس کو صحیح انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پر اپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔